السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 20 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 17 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ وشو ہندو پریشد کے جنرل سیکریٹری کی مسلمانوں اور علماء کرام کو دھمکی۔ وشو ہندو پریشد کے جوائنٹ جنرل سیکریٹری سریندر جین نے اتوار کو ہریانہ کے مانیسر میں ایک پروگرام کے دوران مسلمانوں اور علماء کرام کو دھمکی دی۔ سریندر جین نے کہا کہ مولوی اپنا سامان باندھ لیں ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے یہ دھمکی گڑگاؤں کے بھورا کلا گاؤں کی ایک مسجد میں حالیہ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے دی۔ نیوز پورٹل ABP نیوز پر شائع خبر کے مطابق سریندر جین نے دعویٰ کیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر نو کے آڑ میں ڈھانچے کو وسعت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسے مسلمانوں کی مبینہ لینڈ جہاد کی بڑی سازش قرار دیا۔ واضح ہے کہ گروگرام مانیسر میں VHP کی طرف سے ترشول دیکشا پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ سریندر جین نے اس پروگرام میں دعویٰ کیا کہ 12-13 سال پہلے صرف 3 مسلم خاندان بھورا کلا آئے تھے اور بکری چرانے والی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تھی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ اس کے علاوہ آپس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہاں کوئی مولوی یا باہر سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ باہر سے لوگ آنے لگے۔ سریندر جین نے مزید کہا کہ ان لوگوں نے مسجد بنانے کی کوشش کی۔ کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو کر مسجد بنائے گا تو کیا آپ قبول کریں گے؟ سریندر جین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھورا کلا میں ہوا وہ کل گڑگاؤں، مانیسر، ہریانہ اور پورے ملک میں ہو سکتا ہے۔ وہ پورے ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھورا کلا گاؤں کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے انہیں سبق سکھایا۔ سریندر جین نے کہا کہ وہ ان مولویوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا سامان باندھو ورنہ مانیسر کے لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ہندو راشٹر تھا، ہے اور رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصہ قبل بھورا کلا گاؤں کی مسجد میں کچھ لوگوں نے داخل ہو کر نماز ادا کرنے والوں کو مارا پیٹا تھا۔ دوسری جانب مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ مسجد نجی زمین پر بنائی گئی ہے اور جو لوگ مسجد میں مارنے کے لیے گھسے تھے وہ باہر کے تھے۔ مسجد میں گھس کر ہجوم کی مورتی نصب کرنے کی کوشش۔ شہر حیدرآباد کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بعض شرپسند لوگوں نے 400 سالہ قدیم قطب شاہی مسجد کے احاطے میں چھوٹا مندر تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ شرپسندوں کا ایک گروپ مسجد کی گھیرا بندی توڑ کر اندر گھس گیا اور مورتی نصب کرتے ہوئے باقاعدہ پوجا شروع کر دی اور 5 بکرے بھی کاٹے گئے۔ شرپسندوں کی اس حرکت کی اطلاع ملتے ہی مسجد کمیٹی کے ذمہ داران نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو اطلاع دی۔ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے ضلع کلیکٹر، RD اور سائبر آباد کمشنر پولیس کو فوری اس واقعے کی تفصیلات سے واقف کرایا، جس کے بعد وہاں پولیس کو تعینات کر دیا گیا۔ سائبر آباد پولیس کے ایک اہلکار نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس جگہ پر مندر کا کبھی کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مقامی لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ کچھ لینڈ مافیا مندر بنا کر زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA کوثر محی الدین نے ٹویٹ کرتے ہوئے تفصیلات دی کہ صبح تقریباً 10:30 بجے مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ملکم چیرو میں مسجد قطب شاہی میں گھسنے کی اطلاع ملنے کے بعد میں نے CPI سائبر آباد اور کلیکٹر رنگا ریڈی سے رابطہ کیا۔ حکام نے واقعے پر فوری کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ تمام محکموں کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کل ہونے والی ہے۔ میں نے وقف بورڈ کے حکام کو بھی آگاہ کیا، وہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ کوثر محی الدین نے مزید کہا کہ خلاف ورزی کے اس واقعے کو مجلس اتحاد المسلمین نے نوٹ کیا ہے اور اسے مناسب سطح پر اٹھایا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو شیئر کرنے سے گریز کریں۔ مسلمانوں کو ڈرانے کی مبینہ کوشش میں بھیڑ نے کیا مسلمان شخص کا قتل۔ اتر پردیش کے باغپت ضلع کے وینے پور میں بھیڑ نے ایک 50 سالہ مسلمان داود علی تیاگی پر حملہ کر دیا۔ دیر رات تقریباً 20 لوگوں نے مبینہ طور پر لاٹھیوں اور دھاردار چیزوں سے داود علی تیاگی پر حملہ کیا، جس سے انہیں مہلک چوٹیں آئیں اور بعد میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ اس معاملے میں اب تک 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ تاہم داود علی تیاگی کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ حقیقت میں ایک ٹارگیٹڈ کرائم تھا
کیا جس کا مقصد مسلمانوں میں خوف پیدا کرنا تھا، جبکہ پولیس کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ پیشے سے کسان داؤد علی تیاگی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ونے پور میں رہتے تھے، جبکہ ان کے 3 بیٹے دہلی میں رہ کر پڑھائی کرتے ہیں۔ دی وائر سے بات کرتے ہوئے ان کے ایک بیٹے شاہ رخ نے بتایا، میرے والد گھر کے برآمدے میں رشتہ داروں سے بات کر رہے تھے۔ رات تقریباً 10 بجے 7-8 بائک پر سوار 20-22 لوگ آئے۔ شاہ رخ نے مزید کہا، ان پر دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے میرے والد کے سر پر حملہ کیا اور ان کے ہاتھ پر بھی 3 الگ الگ جگہ پر چوٹیں آئیں۔ انہوں نے میرے چچا زاد بھائی پر بھی فائرنگ کی۔ شاہ رخ کے مطابق وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے۔ حملے کے بعد داؤد علی تیاگی کو علاج کے لیے میرٹھ کے فیملی ہیلتھ اسپتال لے جایا گیا، تاہم صبح سویرے انہوں نے دم توڑ دیا۔ دی وائر کے ذریعے کھنگالی گئی کیس کی FIR شاہ رخ کے بیان سے میل کھاتی ہے، حالانکہ اس میں مبینہ طور پر ہجوم کی طرف سے لگائے گئے جے شری رام کے نعروں کا ذکر نہیں ہے۔ مظفر نگر فسادات معاملے میں 10 مسلم ملزمین کو 5 سال قید کی سزا۔ عدالت نے 2006 میں 2 برادریوں کے درمیان فرقہ وارانہ فسادات کے معاملے میں 10 ملزمان کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ استغاثے کے مطابق 2006 میں ڈنمارک کے ایک کارٹونسٹ پر ایک کارٹون بنا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں 24 فروری 2006 کو آریہ سماج روڈ پر واقع اسلامیہ انٹر کالج گراؤنڈ میں مسلم سماج کے لوگوں نے ایک بڑا جلوس نکالا۔ جلوس کے بعد کالج سے واپس آنے والے مظاہرین کے ہجوم کی کچی سڑک سروت روڈ پر دوسری برادری کے لوگوں سے جھڑپ ہو گئی۔ اس وقت کے پولیس اسٹیشن سول لائن کے انچارج انسپکٹر رنجن شرما نے دونوں برادریوں کے 24 لوگوں کے خلاف فسادات، قاتلانہ حملہ اور تخریب کاری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد اس مقدمے کی سماعت فاسٹ ٹریک عدالت میں ہوئی اور اب عدالت نے 10 مسلم ملزمان کو سزا سنائی ہے، جبکہ 12 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ جموں میں ریلائنس اسٹور کھولنے کے خلاف تاجروں کا احتجاج۔ جموں کشمیر کی سرمائی راجدھانی جموں میں اتوار کے روز تاجروں اور مختلف انجمنوں نے ریلائنس اسٹور کھولنے کے خلاف سڑکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے کہا کہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت جموں کے تاجروں کے پیٹ میں چھرا گھونپا جا رہا ہے۔ UNI اردو کے نامہ نگار نے بتایا کہ اتوار کے روز جموں کے تاجروں نے انتظامیہ کی جانب سے جموں میں ریلائنس اسٹور کھولنے کی اجازت دینے کے خلاف سڑکوں پر آ کر احتجاجی مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں میں تاجروں، بیوپاریوں اور مختلف انجمنوں سے وابستہ عہدیداروں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر ریلائنس اسٹور بند کرنے کے جملے درج تھے۔ نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران تاجروں نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے لیا گیا فیصلہ ناقابل برداشت ہے۔ تاجروں نے مزید کہا کہ ریلائنس اسٹوروں پر غذائی اجناس سے لے کر ادویات تک ہر چیز دستیاب ہے۔ تاجروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتظامیہ نے مقامی تاجروں کے پیٹ پر لات مار کر ریلائنس اسٹوروں کو اجازت دی ہے، جس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تاجروں نے انتباہ دیا کہ جب تک انتظامیہ کی جانب سے اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جاتا، احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ بتا دیں کہ ہفتے کے روز جموں میں تاجروں کی ایک بڑی تعداد نے طوی پل پر دھرنا دیا تھا، جس کی وجہ سے جموں شہر میں ٹریفک کی نقل و حمل متاثر ہوئی تھی۔ اب وزیر اعظم اور ان کے وزیر کہیں گے انڈیا میں بھوک مری نہیں بڑھ رہی۔ عالمی بھوک مری کی فہرست میں 121 ممالک کی فہرست میں انڈیا کے 107ویں نمبر پر پہنچنے سے متعلق رپورٹ پر راہل گاندھی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، انڈیا بھوک اور غذائیت کی کمی میں 121 ممالک میں 107ویں نمبر پر ہے۔ اب وزیر اعظم اور ان کے وزراء کہیں گے کہ انڈیا میں بھوک مری نہیں بڑھ رہی، بلکہ دوسرے ممالک کے لوگ بھوک محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس جملے کے ذریعے راہل گاندھی نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی اس عجیب و غریب دلیل پر طنز کیا ہے جس میں نرملا سیتارمن نے ڈالر کے مقابلے روپیے کے گرنے کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ روپیے کی قدر میں کمی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں اسے اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ڈالر مضبوط ہو رہا ہے۔ اس عجیب و غریب دلیل کے تناظر میں راہل گاندھی نے کہا کہ اب وزیر اعظم اور ان کے وزراء کہیں گے کہ انڈیا میں بھوک مری نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ دوسرے ممالک کے لوگ بھوک محسوس نہیں کر رہے ہیں۔
راہل گاندھی نے مزید کہا کہ بی جے پی RSS کب تک حقیقت سے عوام کو گمراہ کر کے انڈیا کو کمزور کرنے کا کام کریں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس صدر کے عہدے کے لیے کانگریس ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہی تمام ریاستی راجدھانیوں میں واقع پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں پیر کے روز ووٹنگ شروع ہو گئی۔ کانگریس کے انتخابی انچارج مدھوسودھن نے ووٹنگ کا عمل شروع کرنے سے پہلے ووٹ پیٹیوں کی جانچ کی اور اس کے بعد پارٹی کے ووٹروں نے ووٹنگ کا عمل شروع کیا۔ سونیا گاندھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ اور پرینکا گاندھی نے دہلی میں کانگریس کے صدر دفتر میں ووٹ ڈالا، جبکہ بھارت یاترا پر نکلے راہل گاندھی نے دیگر بھارت یاتریوں کے ساتھ کرناٹک کے بیلاری میں ووٹ ڈالا۔ اس دوران راہل گاندھی دیگر لیڈران کے ساتھ ووٹنگ کی قطار میں کھڑے نظر آئے۔ واضح رہے کہ کانگریس کا صدر کون ہوگا، اس کے انتخاب میں ملکارجن کھڑگے اور ششی تھرور کے درمیان مقابلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔